بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے دنیا بنی ہے جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنی بھی امتیں آئی ہیں اور ان میں جتنے بھی فتنے آئے ہیں، ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال۔ یہ ایسا بڑا اور خطرناک فتنہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ یہ تین سوال ہر اس انسان کے ذہن میں گردش کرتے ہیں کہ جو انسان دنیا کو دنیا تک یا مادیت تک محدود نہیں سمجھتا، روحانیت اور مادیت کے درمیان ہونے والی زبردست کشمکش پر نظر رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ روز قیامت اس سے اس حوالے سے پوچھا جائے گا کہ روحانیت اور مادیت کے درمیان اس کشمکش میں اس نے اپنا وزن کس پلڑے میں رکھا تھا اور اس حوالے سے اس کا رویہ اور کردار کیا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دجال کون ہے؟ آیا کہ وہ ایک شخصیت یا پھر ایک شخصی خاکہ ہے کہ جو کسی قوم، کسی ملک یا جدید ٹیکنالوجی کی صورت میں سامنے آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر دجال کی شخصیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کا حلیہ بیان کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا اور اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے اور وہ ایک آنکھ سے نابینا ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث بخاری شریف کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے ہیں خواب میں، اور اس وقت ان کو دجال دکھایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باری برکم جسم، گھنگریالے بال، سرخ رنگت اور ایک آنکھ سے نابینا ہوگا اور اس کی دوسری آنکھ انگور کی طرح لٹکی ہوئی ہوگی۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا اور ہر ایک شخص چاہے خواندہ ہو یا نہ خواندہ اس کو پڑھ لے گا، اس کو دیکھ لے گا۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک شخصیت ہوگا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے ذریت آدم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جس نبی کو بھی اللہ نے مبعوث کیا ہے، اس نے اپنی امت کو آ کر اس دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو اور بہترین امت ہو، اس لیے لا محالہ وہ تم نہیں آئے گا۔ اگر میری موجودگی میں یہ آ گیا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ اگر یہ میرے جانے کے بعد آیا تو پھر تم نے اپنا دفاع خود کرنا ہے۔ میں تم کو اس کی ایسی نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ جو کسی نبی نے کسی اپنی امت کو نہیں بتائیں۔ سب سے پہلے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن اس کے دیکھنے والوں کو اس میں ایسی تین نشانیاں نظر آئیں گی کہ جس سے اس کے اس دعوے کی تکذیب ہو جائے گی۔ سب سے پہلی نشانی کہ وہ نظر آ رہا ہوگا اور تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب نہیں ہے۔ اور دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب نہیں۔ تیسری یہ کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، ہر ایک اس کو پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا۔